سوچے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اور دھیرے 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 ایک بھیڑ آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کنارہ کر لیں گے، آہستہ آہستہ بغیر تکلیف پہنچائے، ہاتھ باندھے دست بستہ دھیرے دھیرے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جالیوں والا، سنہری جالیوں والا روضہ مبارک کے پاس حاضر ہوں گے، اور حاضر ہوتے ہی وہاں ایک نشانی لگی ہے، انشاءاللہ الرحمن وہ بتایا جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں دو اور بھی صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے بغل میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دو صحابہ کرام جو ہے وہیں آرام کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کر رہے ہیں۔ یہ تین اونچی شخصیت وہی ہیں۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں روضہ مبارک کے پاس حاضر ہو کر اور سلام عرض کیجیے، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سلام عرض کیجیے، آپ درود شریف پڑھیے، آپ درود شریف پڑھتے رہیں اور سلام عرض کیجیے۔ پھر تھوڑا سا اور ایک قدم آگے چل کے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیجیے، پھر تھوڑا اور آگے چل کے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیجیے۔ یہ تینوں شخصیت کو آپ نے سلام عرض کر لیا، آپ کنارہ ہو لیجئے اور مانگیے دعا مانگیے۔ آج وہ مقام ہے جہاں شفاعت کی بھیک مژدہ سنایا گیا ہے، یہاں سے بھیک عطا ہوگی، اور ان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرار کرتے رہیے کہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے میری شفاعت فرمائیں، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں، یا رسول اللہ میری مغفرت کر دیجئے، میں گناہوں کا گٹھری لے کر آیا ہوں، پتہ نہیں حج کا طواف کیا، حج کے ارکان کو پورا کیا، پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوئی نہیں ہوئی، مگر یہ تو میرا ایمان کامل ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ بھی شفیع ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا جو صحرا آپ کے سروں پہ رکھے گا، آپ روز قیامت ہماری شفاعت فرمائیں گے، یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دیجئے، یا رسول اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، کیونکہ قرآن پاک میں نے پڑھا ہے کہ جب تم اپنے جانوں کو ظلم کر لو تو اے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ ان کی شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے مہربان اور مغفرت کرنے والا پاؤ گے، یا رسول اللہ میں نے یہ پڑھا، میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ میری مغفرت کر دیجئے، مجھ پر کرم فرما دیجئے، میری مغفرت، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دیجئے، میری اولاد کی بھی مغفرت فرما دیجئے، یا رسول اللہ شفاعت کی بھی عطا فرما دیجئے، مژدہ سنا دیجئے کہ جاؤ میرے دیوانے، جاؤ میرے غلام، تم واپس گھر کو جاؤ، میں تیری شفاعت کروں گا۔ ایک آدھ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی نشانی ہمیں مل جاتی، ایک آدھ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی نشانی ہمیں مل جاتی۔ وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک حاجی صاحب حج کو جانے لگے، بہت پیسے والے تھے، تو اپنے ایک غلام ان کا تھا، غلام کو لے لیے، غلام جو ہے بہت زبان ان سے جو ہے بہت کلوز ان کے تھا، غلام کو لے لیے کہ یہ بھی کیا کرے گا، چلو تم کو بھی حج کروا لائیں۔ یہ بھی بیچارہ سیدھا سادہ دیہات کا رہنے والا بیچارہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے سردار ہمارے چل رہے ہیں، میرے آقا چل رہے ہیں، سیڑھ جی جا رہے ہیں، ہم بھی چل لیں گے، وہ بھی چل لیے۔ یہ بھی بیچارہ ان کی خدمت کرتا رہا، کرتے جب مدینہ منورہ کو پہنچے تو سب کچھ جب فارغ ہو کے وہاں سے واپس آنا تھا تو کہا، تھوڑا ملگو تھا، کہا کہ سنو تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو کیا مانگے؟ کہا میں نے جو مانگا وہ تو مانگا، میں جو ہو سکا میں نے مانگا۔ تو کہا کہ کیا تم کو سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ کہا نہیں ہم کو تو کچھ نہیں ملا ہے۔ تو کہا ہم کچھ نہیں ملا ہے، تم کو کوئی چٹھی نہیں ملی ہے کہ تیری مغفرت ہو گئی ہے؟ کوئی چٹھی ملی؟ تو نہ ہم کو تو نہیں ملا۔ اور چلو اب کو مل بھی نہیں کیا، چلو، اور اس کو لے کے جانے لگے۔ کہا سیٹھ جی تھوڑا رکیے میں آتا ہوں، قربان جائیے اس دیوانے پر۔ کہا سیٹھ جی رک جائیے میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کیا، آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غریبوں کو عطا کرنے والے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سیٹھ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ سرٹیفکیٹ کل دیتے ہیں، کاغذ دیتے ہیں، مجھے تو نہیں ملا۔
کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہم غریب ہیں تو ہم بھی یوں چلے جائیں گے؟ مجھے بھی عطا کر دیجیے۔ آنسو آنسو ہے فریاد اور عرض کرم ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریاد اور عرض کرم ہچکی ہچکی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ اس دیوانے نے جب کہا یا رسول اللہ مجھے بھی عطا فرما دیجیے، ایسا طلب ہوا ہوگا، دل سے ایسی صدا نکلی ہوگی کہ اسے عطا کر دیا گیا۔ وہ چٹھی لے کے جس پر مہر لگی ہوئی تھی وہ لے کر اور آیا سیٹھ جی کو، کہا کہ سیٹھ جی مجھے بھی چٹھی مل گئی ہے، مجھے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، مجھے بھی وہ سند مل گیا ہے۔ کہا کیا ملا ہے دکھاؤ، تو دیکھا تو سیٹھ جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بولے ارے دیوانے یہ تجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا کہ میں جا کے اپنے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے بھیک مانگا کہ ان کو دے دیے، سب کو مل گیا، مجھے نہیں ملا۔ اب یہ سیٹھ جی اس کے قسمت پرش کرنے لگے۔ اب یہ بتائیے کیسی سعادت مندی، واقعی میں دل سے تڑپیں گے تو انشاءاللہ رحمان آپ کی ساری مقاصد کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا کیا ہمیں آخرت سنوارنی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے آپ مدینہ منورہ میں جائیں گے تو آپ کی نگاہیں آپ کے رنگ و روغن کی طرف پڑے گا۔ وہاں طرح طرح کے خوبصورت خوبصورت مینارے بنے ہوئے ہیں، اندر میں زیب و زینت کی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوں گی، ادھر ادھر نہ دیکھا کیجیے گا۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جس دربار میں حاضر ہیں بس نگاہیں نیچے کیے، تصور بنائیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں بھی ان کا تصور کر رہا ہوں۔ اور سنہری جالیوں کی طرف توجہ نہ دیجیے گا، ادھر ادھر مینارہ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، کون کیسا ہے وہ آدمی دیکھیے، ادھر ادھر توجہ نہ کیجیے گا۔ پوری دل جمعی کے ساتھ متوجہ ہو کے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے دل ہی دل میں جو کچھ ہو سکے گا آپ مانگتے رہیے گا، اور انشاءاللہ عقیدہ رکھیے کہ جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ وہاں سے آپ جتنا دیر ممکن ہو سکے گا، ایک بھیڑ اس قطار میں ایک بھیڑ گئی ہوگی، بھیڑ جا رہی ہوگی، وہ اتنا دیر تک رکنے نہیں دے گی آپ کو، لیکن وہ خود دھکا مار کے آگے نکال دے گی۔ لیکن ایک حکمت میں بتاؤں کہ آپ تھوڑے سا پیچھے ہو جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے نا تو جو بھیڑ جا رہی ہے گیٹ سے نکلی اور سیدھے بھیڑ باہر نکل رہی ہے، تھوڑا سا کنارے ہو جائیں گے دیوار کے سائڈ میں تو آپ پھر ٹچ نہیں ہوں گے، آپ پھر روبرو ہو جائیں گے، اور جتنا دیر تک چاہیں گے انشاءاللہ رحمان آپ کو اتنا دیر تک وہاں موقع مل جائے گا۔ آپ سب کچھ کرتے رہیں، پھر جب موقع ایسا نہ ملے، اتفاق اگر ایسا نہ ہو باہر نکل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ باہر میں بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھتے رہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اسی کا ورد کرتے رہیے، اسی کا ورد کرتے رہیے اور کہتے رہیے اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دیجیے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو بھی شفاعت فرما دیجیے، اے سارے مومنین کی، سارے مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں، یا رسول اللہ۔ آپ دل ہی دل میں دعائیں کرتے رہیں، یہ مقبولیت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کی دعائیں کو رد نہیں فرماتا، ان کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ الرحمن آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ اب میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ وقت کم ہے اور ہمارا ایک گھنٹے کا وہ ویڈیو بھی ہے، وہ بھی آپ کو نشر کرنا ہے، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب آپ جو ہے خانہ کعبہ زیارت کرنے کے بعد سے آپ کو وہاں پر 40 وقت کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ کوشش کیجیے گا ساری نمازیں مسجد نبوی شریف میں گزرے،
وقت جتنا ہو سکے مسجد نبوی شریف میں ہی رکیں، آپ قیام کریں، زیادہ ہوٹل میں نہ رکیں۔ ہوٹل میں جائیں گے ادھر ادھر کی بات ہوگی، آپ کنارہ کسی کر لیجئے، وہیں قریب میں کہیں کنارہ ہو کے بیٹھیے، وہیں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، وہاں کھانے پینے کا بھی سارا انتظام رہتا ہے، وہ سارا انتظام وہاں پر ہے، افطاری کا بھی انتظام رہتا ہے، یوں ہی لوگ تقسیم کرتے رہتے ہیں، وہاں وہ دربار عالی ہے، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ جب میں جو مطالبہ کرتا ہوں مجھے مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری وہ نیت تھی کہ وہ تسبیح دانہ ایک آتا ہے، وہ زیتون والی کا ٹکڑے کا پھل کچھ ہے، اسی کا زیتون کا وہ تسبیح دانہ، کہہ رہے تھے کہ مجھے، میں دکان میں کھوجا نہیں ملا، میں سوچا کہ کوئی اے کاش کہ یہ مجھے مل جاتا۔ ابھی یہ سوچنا ہی تھا کہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اتنا سارا جو ہے وہی تسبیح دانہ لے کے بانٹتے ہوئے آیا اور میرے پاس آ گیا اور مجھے دے دیا۔ تو یقیناً وہاں چونکہ آپ مہمان ہیں، اور کس کے مہمان ہیں؟ سید الانبیاء کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ جس سے جنت مانگے تو جنت دیا جائے، جس سے آنکھ مانگا گیا تو آنکھ دیا گیا، اس کے مہمان ہیں۔ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قدرت ان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں رب تعالیٰ وہ انہیں عطا فرمائے، جس کے لیے جو مانگ دے رب تعالیٰ وہ عطا کر دے گا، کیونکہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہی پوری کائنات کی تخلیق فرمایا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یقیناً جو مانگیں گے ملے گا۔ آپ وہاں وقت زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی شریف میں گزاریں، وہیں مساجد میں ہی نماز پڑھیں، سارے وقت وہیں گزاریں۔ ممکن ہے لوگ شاپنگ سینٹر میں چلے جاتے ہیں، دیکھیے خریداری کرنی چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کے تعلق سے بھی کتابوں میں آیا ہے کہ آپ وہاں سے آپ خجور لے کے آئیں، جانماز لے کے آئیں، وہاں کی نشانیاں لے کے آئیں۔ لوگ عاشقان رسول بڑا حیرت سے آپ کے طرف توقع لگا کے بڑے منتظر رہتے ہیں کہ میرا بھائی حج کرنے کی آئے، کھجور لائے گا، تسبیح دانہ لائے گا۔ حقیقتاً وہ آپ کے لیے نہیں، وہ چونکہ محبت کرتا ہے مدینے والوں سے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے، وہیں کے نسبت کی وجہ سے آپ کا منتظر ہے۔ آپ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا دل خوش ہوگا۔ آپ خریداری کریں لیکن جلدی سے فارغ ہو لیں، جائیں سامان لے، جلدی فارغ ہو کے سامان رکھ کے مسجد نبوی شریف میں آ جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت وہیں گزاریں۔ ایسا نہ ہو اب اسی کی بغل